مولانا صاحب، آج کا مسلمان سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ رہا ہے کہ یہ فرض تھوڑی ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مولانا صاحب، اللہ گناہ گاروں کی نہیں سنتا، ایسا کہنا کیسا ہے؟ مسجد اقصیٰ اور فلسطین کو دیکھے کہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی وہ اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں؟ کون؟ یہ جن کا آپ نے نام لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو آج میری خوشی دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کچھ ایسا اسپیشل ہوا ہے آج کے دن جو اتنا میں خوش ہوں۔ آج میری دل کی تمنا پوری ہوئی ہے کہ ایک اسلامی سیگمنٹ کا آغاز ہوا ہے ہمارے پروگرام کے اندر، اور آج ہمارے ساتھ جو ہیں عالم دین جو ہیں موجود ہوں گے، اور ہمارے جو روزمرہ کے سوالات ہیں اور آپ کے سوالات ہیں جو وہ ہم ان سے پوچھیں گے اور ان کے جوابات ہم ہمارے سامنے رکھیں گے۔ آج جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس کا نام ہم نے رکھا ہے دین اور دنیا۔ اس کے اندر روزمرہ کے سوالات ہوں گے، تو چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمجھ دون، دا پوڈ کاسٹ سمجھ دون کے ساتھ، اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوں گے وہ ایک مولانا ہیں اور ان کا نام ہے مولانا قاری فدا محمد قادری صاحب۔ تو چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب کیا حال ہے آپ کے؟ الحمد للہ۔ آج جو ہمارے سوالات ہوں گے وہ آپ سے علمی حوالے سے ہوں گے، روزمرہ کے جو مسائل ہیں زندگی کے اندر اس حوالے سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف کہ امت مسلمہ کی دینی و دنیاوی ترقی اور عروج کیسے ممکن ہوگا؟ امت مسلمہ کا جو دنیاوی اور دینی ترقی اور عروج ہے، اس تمام چیزوں کا انحصار دین پر ہے۔ دین پر امت مسلمہ جتنی بہترین انداز میں شدت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوگی تو اس کا فائدہ ان کو یہ ہوگا کہ دین اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو عروج بھی عطا فرمائے گا اور کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا، اور امت مسلمہ عروج پر چلی جائے گی۔ کیا آپ اتحاد امت کے قائل ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ جو ہے وہ اس کا اتحاد اس کے مابین قائم ہو، تمام مسالک کے درمیان اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم و دائم ہو جائے، کیونکہ امت مسلمہ کو اس وقت اتحاد کی شدت سے ضرورت ہے۔ میں سوشل میڈیا پر بھی دیکھتا ہوں اور اپنی اب تک کی لائف میں یہ دیکھا اس میں بڑا افسوس مجھے ہوتا ہے کہ مسلمان آپس میں ہی دست و گریبان ہیں۔ یہ چیز امت مسلمہ کو انتہائی سخت نقصان دے رہی ہے، جس کا امت مسلمہ کو فی الحال ادراک نہیں ہے، شاید آنے والے سالوں میں اس کو ہو جائے گا۔ تو جتنا اختلاف آپس میں کر رہے ہیں، لڑ جھگڑ رہے ہیں، مار دھاڑ کر رہے ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اس کا سارا نقصان ان کو اپنے کو ہو رہا ہے۔ اس کے برعکس یہ جو ان کی جو پاور ادھر یوز ہو رہی ہے، یہ پاور غیروں کے خلاف یوز ہوتی، قادیانیوں کے خلاف ہوتی، کفار کے خلاف ہوتی، اسلام کو یہ ڈیفینڈ کرتے۔ یہ اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے بجائے آپس میں ہی دست و گریبان ہے، تو یہ سارا نقصان ان کو اپنا امت مسلمہ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ وہ متفق ہوں اور متحد ہوں اور ایک امت بنے۔ یہی قرآن کی بھی تعلیم ہے، یہی حدیث کی تعلیم ہے کہ ایک امت بنو، آپس میں لڑو جھگڑو نہیں، لڑو نہیں، ایک امت بنو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ جیسا کہ آپ نے بولا کہ لوگ فرقوں کے اندر جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، حضور نبی کی وسلم کا فرمان بھی ہے کہ قیامت تک 72 فرقے بنیں گے۔ تو جس طرح اگر حضور کا فرمان ہے تو یہ ہو کے رہے گا، 72 فرقے بنیں گے، اس حوالے سے کیا ہے؟ مطلب جس طرح آپ بول رہے ہیں کہ 72 مطلب فرقے جو بن رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، 72 فرقے بنیں گے تو وہ تو بن کے رہیں گے۔ جی بالکل، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جو ناجی گروہ ہوگا، جو نجات پانے والا گروہ ہوگا، وہ کون سا ہوگا؟ حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ تو ہر شخص اور ہر گروہ دیکھ لے کہ آیا اس کی جو دینی تعلیمات پر امپلیمنٹیشن ہے، کیا وہ حدیث کے مطابق ہے، حضور کے طریقے پر ہے اور صحابہ کے طریقے پر اگر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر کام خراب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی نمونہ حیات ہے مسلمانوں کے لیے، اور صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ حضور اور صحابہ نے جن جن چیزوں کی تعلیمات دی، جیسی زندگی گزاری، اس کے مطابق آپ بھی گزاریں اور ان احکامات کی آپ پیروی کریں، تو اس پر جو عمل پیرا ہوگا یہی گروہ نجات پائے گا۔ اس سے جو ہٹے گا اس کی نجات ناممکن ہے۔ مولانا صاحب، جس طرح آپ نے بولا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے صحابہ کرام جو ان کے سائڈ ہوگا وہ جنتی ٹولوں میں سے ہوگا،
تو اس دور حاضر میں ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ کون بندہ جو حضور کا پیروکار ہے یا صحابہ کرام کا پیروکار ہے؟ کیونکہ یہاں پر تو ہر روز کوئی نیا مسلک بن رہا ہے. ہر روز جس بندے کے پاس 2 فٹ جگہ ہوتی ہے وہ اپنی مسجد بنا کے اپنے مسالک بنا کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس معیار موجود ہے، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے. قرآن اور حدیث ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہر شخص اپنے اعمال کو ان پر پرکھے. اس کے اعمال، اس کے عقائد و نظریات اگر قرآن و سنت کے موافق ہیں تو وہ ناجی گروہ میں سے اس کا شمار ہوگا، اور اگر اس کے خلاف ہیں تو ظاہری سی بات ہے وہ پھر گمراہ ہے. دور حاضر میں تو ہر بندہ یہی بول رہا ہے کہ میں جو جا رہا ہوں وہ صحیح سمت ہے، باقی جو سامنے والا ہے وہ کافر ہے. لیکن بولنا اور چیز ہے، لیکن اس کو عملی طور پر جو ہے وہ پریکٹیکلی اس کو دکھانا وہ اور چیز ہے. وہ اپنی پریکٹیکلی لائف کو دیکھے، اپنے جو ہے وہ روزمرہ کے معمولات دیکھے، اپنے عقائد و نظریات کو دیکھے. بولنا تو اور چیز ہے، وہ اپنے معمولات کو دیکھے گا، ان معمولات کو قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ فقہا اور دیگر محقق علماء کرام پرکھیں گے. اگر اس کے موافق ہیں تو پھر وہ ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر آج امت مسلمہ پر جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر جو زوال اور ناکامی ہے، اس کے پیچھے کیا ایسی اسباب ہیں جس کی وجہ سے وہ آج امت مسلمہ اتنی پیچھے ہے؟ بڑا اور بنیادی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ آج دین سے بالکل دور ہو چکی ہے. جب تک امت مسلمہ اپنے اس دین پر 100% عمل پیرا تھی تب تک تاریخ گواہ ہے، ہماری سابقہ 1400 سالہ تاریخ بھی گواہ ہے کہ مسلمان عروج پر تھے. ہر میدان میں، طب کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، خلافت کے میدان میں، ہر میدان میں مسلمانوں کا طوطی بولتا تھا. لیکن جو مسلمان دین سے دور ہوتے گئے مسلمانوں کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا. یہی وجہ ہے دین سے دوری کی، یہ بنیادی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں. اس میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہے، ناکام اور دن بدن زوال پذیر کا شکار ہے. حالانکہ امت مسلمہ کے پاس قرآن و سنت کی صورت میں عظیم چیز موجود ہے. آج بھی اگر امت مسلمہ اس پر صحیح معنوں میں عمل کرتی ہے تو یہ امت، میرا ایمان، عقیدہ اور نظریہ ہے کہ امت دوبارہ اس کو عروج مل سکتا ہے. کیا امت کو اکٹھا کرنے کے لیے کسی لیڈر کی ضرورت پڑے گی؟ جی بالکل. جو ایسا لیڈر ہو جو امت مسلمہ کو برین واش کرے، ان کو ذہن سازی کرے، ان کو قرآن و سنت کے طرف لے کر آئے، اور صرف ظاہری طور پر نہیں لانا، ظاہری باطنی جلوت خلوت میں اپنے آپ کو دین پر امپلیمنٹیشن کرنی ہے. تب جا کے یہ امت مسلمہ ترقی کرے گی اور عروج کی راہوں پر گامزن ہوگی. دور حاضر میں اس طرح کوئی لیڈر دیکھتے ہیں جو اس امت کو اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہو؟ جی، دور حاضر میں مختلف لیڈرز اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں. میں ان کے کام کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. مثال کے طور پر پاکستان، ہم چونکہ پاکستانی ہیں، اس ایشیا کے اندر اگر بات کی جائے سب سے پہلے اپنے ملک میں تو بڑے بڑے محقق علماء کرام ہیں، جن میں مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اسی طرح جو ہے وہ دیگر علماء کرام ہیں. ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہیں، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا بہت بڑا نام ہے، وہ گزرے، انہوں نے کافی ورک کیا. اور اسی طرح جو دیگر علماء کرام ہیں، پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی بہت بڑا کردار رہا اس حوالے سے. اس طرح کے بہت سارے علماء کرام ہیں جو مشہور و معروف علماء کرام ہیں، چاہے وہ ان کا مسلکی لحاظ سے تعلق کسی بھی مسلک سے ہوگا، میں اس کی طرف نہیں جا رہا، لیکن وہ امت کو لیڈ کر رہے ہیں، اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کرے وہ ان کی کوششیں رنگ لائیں اور امت مسلمہ جو ہے. مسجد اقصی اور فلسطین کو دیکھے کہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی وہ اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں؟ کون؟ یہ جس کا آپ نے نام لیا ہے. جی بالکل دے رہے ہیں. وہ امت مسلمہ کو جو ہے وہ عملی طور پر تیار کر رہے ہیں. جب امت مسلمہ قرآن و سنت پر صحیح معنوں میں عمل کرے گی تو پھر امت کے اندر جو ہے وہ یہ جذبہ پیدا ہوگا. اس میں جب یہ محقق اور بڑے لیول کے علماء کرام ہیں، جب عوام کو قرآن و سنت کی طرف لے کر آئے گی، اس میں ہمارے لیڈرز بھی شامل ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، بیوروکریسی شامل ہے، اس میں تمام افراد، چاہے وہ ہمارے جو ہے وہ حکماء ہیں، حاکم حضرات ہیں یا رعایا، سارے جب اس پہ عمل کریں گے تو پھر ساروں کے اندر دین کی خدمت کا جذبہ بیدار ہوگا. دین جب ان کی زندگیوں میں آ جائے گا اور جلوت خلوت میں وہ دین پر عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ جہاد کا جذبہ بھی ان کے دلوں سے بیدار ہوگا، اور امت مسلمہ جہاد کے میدان میں بھی ہے، صف اول میں نظر آئے گی، اور کفار کے خلاف ساری امت، تمام مسلمان سیسا پلائی دیوار کر
بن کر کھڑے ہوئے. مولانا صاحب اللہ گناہ گاروں کی نہیں سنتا، ایسا کہنا کیسا ہے؟ انتہائی غلط ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں جب وہ دعا کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ارشاد فرمایا، مقید نہیں کیا، قید نہیں کیا کہ صرف نیکوکار ہی دعا کرے گا تو میں سنوں گا، گناہ گار جو ہوگا وہ دعا کرے گا میں نہیں سنوں گا. مطلقاً کہہ دیا جو بھی خلوص نیت کے ساتھ اللہ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے اس کو عطا فرمائیں گے. مولانا صاحب ہم سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں کہ یہ فرض تھوڑی ہے، اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ انتہائی غلط ہے. سنت کا مقام اپنی جگہ پر ہے، فرض کا مقام اپنی جگہ پہ ہے. اگرچہ فرض کا درجہ سنت کے مقابلے میں بہت اونچا ہے، پہلے فرض ہے اس کے بعد واجب ہے اس کے بعد سنت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سنت سنت ہے. سنت کے متعلق فقہا نے جو کتب کے اندر جو اس کی تصریح فرمائی، وضاحت فرمائی، وہ یہ ہے کہ سنت کو اگر کوئی شخص ایک آدھ مرتبہ چھوڑتا ہے تو اس نے اساءت کیا، یعنی اس نے برا کام کیا، اس نے برائی کا ارتکاب کیا، وہ برائی کا مرتکب ہوا. اور جو سنت کو چھوڑنے کی عادت بنا ہے، عادی مجرم جس کو کہا جاتا ہے، سنتوں کو ہمیشہ وہ چھوڑتا ہے، چاہے وہ نماز کی سنتیں ہیں یا اس کے علاوہ دیگر جو حضور کی سنتیں ہیں، وہ اس کو چھوڑنے کی دائمی عادت بنا لے تو وہ مکروہ تحریمی کا مرتکب ہے ایسا شخص. مولانا صاحب جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا ہے، اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنی صداقت ہے؟ جی بالکل یہ سچ ہے. حدیث میں اس کی بات کی تصریح موجود ہے. حضور نے فرمایا کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. یہ اجلت جو ہے جس کو جلد بازی کہا جاتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے. ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر کام میں عبادت و ریاضت ہے یا دینی دنیاوی کوئی بھی کام ہے اس کو صبر و تحمل کے ساتھ کرے، میانہ روی کے ساتھ کرے، جلد بازی نہ کرے. مولانا صاحب اگر یہ کوئی کام نیکی کا کام ہو تو اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ نیکی میں جلدی کے حوالے سے جی جی نیکی کا کام بھی صبر و تحمل کے ساتھ. اب جماعت کے حوالے سے بھی علماء نے بیان فرمایا کہ نماز کھڑی ہے، جماعت ہو رہی ہے، جو شخص آ رہا ہے نماز کی طرف وہ دوڑتے ہوئے نہ جائے، وہ صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے وہ آرام سے جائے، تسلی کے ساتھ سکون سے جائے، بھاگ کر نہ جائے. اگر کسی کافر کو مسلمان کرنا ہو اس کے اندر جلدی دکھانا کیسا ہے؟ اس موقع پر بھی جلد بازی سے کام نہیں لینا، حکمت کے ساتھ کام لینا ہے، تدبر کے ساتھ کام لینا ہے، فہم و فراست سے کام لینا ہے. جلد بازی آپ کسی بھی کام میں نہیں کر سکتے. جلد بازی اور چیز ہے، حکمت، فہم و فراست، تدبر یہ اور چیز ہے. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. تو یہ تھا آج کا ہمارا سیگمنٹ، جو امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت رہا ہوگا اور آپ کو بہت ساری معلومات جو ہے وہ حاصل ہوئی ہوں گی. تو اس طرح کے مزید جو ہیں وہ ہمارے پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا پیج فالو اور لائک کر لیں. اور اگر آپ کا بھی کوئی دین کے متعلق، کوئی دین اور دنیا کے متعلق کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں دے دیں. آنے والے ٹائم میں ہمارے ساتھ دوبارہ کوئی اس طرح کے عالم دین ہوں گے، ان سے ڈسکس کر کے آپ کا سوال آپ تک ہم ضرور پہنچائیں گے. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیرا.